مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کرنے کے لیے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور کوشش کروں گا کہ آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو، میرا بھی نہ ہو۔ ہم آئے ہیں تو ایسا ذکر ہو جس کے صدقے ہماری بھی آخرت سنور جائے، اور اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے سمجھانے کی اس کوشش کے صدقے اللہ تعالیٰ بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائے، اور ان کے اس روحانی فیض کو زیادہ بابرکت بنائے۔ جملہ بڑا سادہ سا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، رب العزت فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہماری ذات میں۔ لفظ جہاد کا وہ معنی نہ لینا جو صرف عام، صرف ایک معنی آج سمجھا جاتا ہے، میں اس کو کھولوں گا آگے جا کے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہم سے مراد بات کرنے والا خدا ہے، یعنی رب یہ فرما رہا ہے رب کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی ذات میں جنہوں نے جہاد کیا، یعنی رب کے لیے جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کی ذات کے لیے جنہوں نے جہاد کیا، یا اللہ کیا ہے ان کے لیے؟ فرمایا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ہے جس بندے نے میری ذات کے لیے جہاد کیا، میں رب کا یہ وعدہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان فرما دیتا ہوں۔ صرف راستے آسان نہیں فرماتا، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العالمین ہر نیکی کرنے والے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب حضرات محترم سوال پیدا ہوا، یا اللہ تیری ذات میں جہاد کیا، جہاد کا کیا مطلب ہے؟ ہماری جو زبان ہے اس میں تو سمجھا جاتا ہے بندوق اٹھا لی، تلوار اٹھا لی، تیر کمان اٹھا لیا، کافروں کے ساتھ جنگ لڑی تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ فرمایا وہ بھی معنی ہے، لیکن وہ صرف ایک معنی ہے، وہ صرف اس وقت ہے جب کافر تمہارے خلاف تلواریں تان لیں، جب میدان جنگ میں ہو تو صرف میدان جنگ کے اندر یہ معنی ہوگا۔ میدان جنگ ہر وقت نہیں ہوتا، 24 گھنٹے نہیں ہوتا، ہر مہینے نہیں ہوتا، ہر وقت نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ پھر جناب اس کا کیا معنی ہے؟ تو قرآن و سنت کے اندر اور صوفیاء کرام کی اصطلاح کے اندر یہ جو جہاد ہے یہ مجاہدہ سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوشش کرنا، یعنی انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے اعمال درست ہو جائیں، اس کے اخلاق درست ہو جائیں۔ بندہ کوشش کرے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، اپنے نفس کو غلط سمت میں جانے سے بچا لے، اس کا نام ہے مجاہدہ۔ اور یہ معنی حدیث پاک کے اندر کملی والے نے خود ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فضائل الجہاد باب ہے، حدیث کا نمبر ہے 1621۔ فرمایا المجاہد من جاہدا نفسہ، فرمایا اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ سے واپس جا رہے ہیں، اللہ نے فتح عطا فرمائی، سارے صحابہ ساتھ ہیں۔ کملی والے نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ لیا تھا، تلواریں ہاتھوں میں پکڑ لی تھیں اور کفار سامنے تھے، ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، اگر یہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو کملی والے نے فرمایا کافروں کے ساتھ جنگ لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو، جنگ لڑنے کو بڑا جہاد کیوں کہا گیا؟ تو فرمایا علماء مفسرین نے، صوفیاء کرام نے، کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے انسان کا نفس، ایک ہے انسان کی روح۔ یہی وجہ ہے کہ روز ازل کے اندر جب رب العالمین نے اس انسان کو بنانے کے ارادے کا اظہار کیا، اللہ نے فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں رب العالمین زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب ملائکہ کے سامنے بات ہو رہی ہے، ملائکہ عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو یہ بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، سرکشی کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ حضرات محترم، اب ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ عجیب بات ہے، اور بات بھی بڑی حیران کن ہے۔ حضرات محترم، ابھی انسان تو بنا نہیں، ذرا تصور کریں اس روز ازل کا جب اللہ تھا اور اس کی عبادت کرنے والے سارے نوری فرشتے، جب سے فرشتے بنے ہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، نہ کبھی ان کی عبادت میں رکاوٹ آئی، نہ کبھی توقف آیا، بلا توقف بغیر بریک کے نہ کبھی ان کا وضو ٹوٹا، نہ کبھی غسل ٹوٹا۔ ملائکہ جب سے بنے اللہ کی عبادت میں 24 گھنٹے مصروف ہیں، اور ملائکہ حیران اس بات پہ ہیں کہ یا اللہ عبادت کرنے والی اتنی ساری مخلوق کے ہوتے ہوئے یا اللہ ہمیں تو نے نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنا نائب بنانے والا ہوں، جبریل کو تو نہیں کہا کہ تمہیں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میکائیل کو تو نہیں کہا کہ تمہیں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یا اللہ ہماری عبادت کو دیکھ، جب سے بنے ہیں تیری عبادت میں مصروف ہیں۔ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ شروع سے ازل سے اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق بیٹھی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے تمہیں اپنا نائب نہیں بناؤں گا، نائب اس انسان کو بناؤں گا جو کبھی نیکی کرے گا، کبھی گناہ کرے گا، کبھی میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے گا۔ اب ملائکہ حیران اس بات پہ ہیں کہ اتنی عبادت کرنے والوں کو چھوڑ کے یا اللہ تو اس انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فساد کرے گا، سرکشی کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ غلط کہہ رہے ہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس سے نیکی کرا لوں گا، بلکہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو حقیقت میں خدا جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ یا اللہ جس آدم نے تجھے ایک سجدہ نہیں کیا، جس آدم نے تجھے ابھی تک ایک سجدہ نہیں کیا، یا اللہ ان فرشتوں نے جو ابتدا سے سجدے کرنے لگے ہیں، اتنی عبادت کرنے والوں کو تو نے آدم کے سامنے جھکا دیا، سجدے کی عالم میں جھکا دیا۔ یا اللہ راز کیا ہے؟ فرمایا
بتانا چاہتا ہوں صرف عبادت، صرف عبادت، صرف عبادت میری بارگاہ میں مقصود ہوتی تو فرشتے ازل سے میری عبادت کر رہے ہیں، یہ میرے نائب بنتے۔ پر رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف عبادت مقصود نہیں، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ ندامت کے آنسو بھی اگر ہو جائیں تو جب زمین پہ ابلیس بھی آ گیا، عزازیل بھی آ گیا، یہ سانپ بھی اتر گیا زمین پر اور ابلیس بھی آ گیا زمین پر، آدم علیہ السلام بھی آ گیا زمین پر، ابلیس اکڑ اور انا لے کے آیا، آدم علیہ السلام روتے ہوئے آئے، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کو 300 سال میں نے رولایا، یا اللہ ادھر تو مسجود ملائکہ بناتا ہے، ادھر تو فرشتوں سے سجدہ کراتا ہے، اور جب آدم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ لغزش ہو گئی، میں اس درخت سے کھا بیٹھا، مجھے معاف کر دے، تو معافی نہیں دیتا، توبہ قبول نہیں کرتا، 300 سال رولاتا ہے، راز کیا ہے؟ فرمایا جب یہ انسان ندامت کے آنسو بہا کر میری بارگاہ میں آہوزاری کرے گا تو عبادت سے جو مقام فرشتوں کا بلند نہیں ہو سکا، جوں جوں آہوزاری کرتا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا مقام اعلیٰ بنتا جائے گا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، علامہ اقبال قلندر لاہوری نے اسی رات سے پردہ اٹھایا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرات محترم، یہ انسان کا دل، یہ انسان کا نفس، یہ گناہوں کا خوگر ہے، اور جتنی اس کو گناہ کی لت پڑتی جائے گی، یہ انسان جتنا گناہ کرتا جائے گا، گناہ کے اندر اس کے نفس کو لذت ملتی جائے گی، اور وہ لذت ایسی ہوگی اس کا کوئی منزل نہیں، کوئی بریک نہیں۔ آپ یہ یورپ کی تہذیب، مغربی تہذیب کو دیکھو، وہ کھلم کھلا شراب پیتے ہیں، سڑکوں پہ جا کے زناکاری اور پارکوں میں جا کے زناکاری کرتے ہیں۔ کیا اتنی زیادہ عیاشی کے بعد کیا ان کے نفس کی بس ہو گئی؟ کیا نفس نے کہا کہ بس اتنی لذت کافی ہے؟ اس لذت کی کوئی منزل نہیں، یہ جتنی جتنی نفس کو دیتے جاؤ گے یہ رکے گا نہیں، یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ یورپ کی تہذیب والے کہتے ہیں کہ جناب میاں بیوی راضی، لڑکی راضی ہو، اور پھر وہ زنا کریں تو اب اس میں وہ مزہ نہیں، جتنا مزہ زبردستی ریپ کرنے میں، اب وہ ریپ کی طرف چلے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ پر بھی بریک نہیں ہوگی۔ مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ دو قوتیں لے کے انسان آیا، ایک روح کی قوت، ایک نفس کی قوت۔ بندے کا نفس لذتوں کا خوگر ہے، لذتوں کا خوگر جو نفس ہے، اس کو ان گناہوں سے روکنا، میرے کملی والے نے فرمایا دشمن کے ساتھ جنگ کرنا چھوٹا جہاد ہے، اس لذتوں کے خوگر کو ادھر سے بریک کر کے اللہ کے راہ پہ لگانا یہ بڑا جہاد ہے۔ اولیاء کاملین کے دن ہم اسی لیے تو مناتے ہیں، قبلہ سید حبیب شاہ صاحب ان کا دن اس لیے منا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو بھی بندہ اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے، رب کے رستے پہ چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری امداد آگے بڑھ کے میں اپنے رستے پہ چلنے والے کو تھام لیتی ہے۔ اور حضرات محترم جتنے بھی، یہی تو وجہ ہے کہ برسی اور ہے، عرس کا معنی کیا ہے؟ عرس جو منا رہے اور اس کے معنی کا بھی تو پتہ ہو۔ عرس کا معنی ہے شادی، عرس کا معنی ہے خوشی کی محفل۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں جناب اس دن قبلہ سید حبیب شاہ صاحب کا وصال ہوا،
اولاد کو چاہیے تھا کہ یہ یہاں پہ سینہ کو بھی کرتے، ماتم زنجیر زنی کرتے، پریشان ہوتے، یہ برسی مناتے. تو یہ عرس کا معنی خوشی کی محفل. خوشی کی محفل کا وفات سے کیا تعلق؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خوشی کی عرس کا لفظی معنی، آپ عرس ہی منا رہے ہو بھائی، سارے بولے عرس منا رہے ہو نا. عرس کا معنی شادی، خوشی کی محفل. تو آپ کو تو زنجیر زنی کرنی چاہیے، ماتم سینہ کو بھی کرنی چاہیے. ارے یہی ایک اولیاء کاملین ہی تو ہیں جو علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے اولیاء کو ماننے والے، جس مسلک اور عقیدے اور فرقے میں اولیاء ہیں وہی سچا مذہب ہے. اور اگلی بات بھی میں کرتا چلوں. اگر ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جہاں آپ کل جائیں گے گوڑی شریف، وہ شاہ صاحب شیعہ تو نہیں. میں نے کہا لفظ عرس بتاتا ہے کہ سنی ہے، کیونکہ اگر دوسرے ہوتے تو زنجیر زنی ہوتی، مجلس ادا ہوتی، سینہ کو بھی ہوتی. اور دوسرے گروپ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہابی تے انجی وہابی نہ تے شیعہ دیاں کتاباں بھی میں پڑھی ہوئی ہیں. شیعہ حضرات کسے دے کوئی برائی بیان کرنا مقصد نہیں، حقیقت ہے کہ شیعہ حضرات خود کہندے ہیں کہ اسی ولیاں نہیں مندے، اسی صرف مندے ہاں نبی نو تے اس تو بعد 12 امامن تے اولیاء نسی اس تو نہ مندے کہ جڑے تصوف والے، ولایت والے، روحانیت والے جڑے اولیاء نے اے 12 امامہ دے خلاف آن، 12 امامہ دے اے خلاف آن. تے او نہ باقاعدہ لکھے. اور شیعہ حضرات میری فیس بک دی فرینڈ لسٹ وچ انہاں دے پڑھے لکھے علماء موجود نہ. انہاں نال میری ایک گل ہو چکی ہے. میں انہاں کو پوچھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید بھی آن ولی بھی آن، داتا علی اجمیری سید بھی ولی بھی، تے انہاں نو انہاں کیا اسے تو اسی نہیں مندے کہ اسی صرف اور صرف 12 امامہ نو مندے ہیں. تے کسے بندے دا ولی ہو جانا اور اس بندے دے گھر والیاں دا اپنے اس ولی دا عرس منانا، اے گل پیا دس دے کہ اے گروپ نہ وابی ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تسی آپ اندازہ لاؤ کئیاں لوگاں اہل بیت دی محبت دا بہانہ بنا کے ساڈے بندیاں بے وقوف بنایا. میں تہاڈے کول ایک سوال پوچھنا، ابو بکر صدیق نو اس تو ہی مندے ہو کہ نبی نال لگ گئے؟ عمر فاروق نو اس تو ہی مندے ہو نا کہ پیغمبر نال لگ گئے؟ تے جڑے سنی نبی دے نال لگن آیا نو اتنا مندے نے، اندازہ تے لا کہ جنہاں دیاں رگاں وچ نبوت دا خون دوڑ رہا ہے انہاں نو کتنا مندے ہون گے. ایک دن پتہ نہیں کہیں غلط فہمی پائی ہے، اونج تساں اغوا کر لیا نا تے ایک وکھری گل ہے وگرنا. اچھا میرا اگلی بات، میں چونکہ ہن اس گل تے ٹوری پیاں تے اگلی ایک میں دلیل دیندا جاواں. ساڈا اہل سنت والجماعت دا اے نظریہ ہے کہ دنیا تے کوئی بندہ اتنے تک ولی نہیں ہو سکدا جتنے تک علی دی مہر نہ ہوئے. بے شک بے شک. اور اے میری گل نہیں نری، اے ساڈے اہل سنت دیاں جڑیاں کتاباں عقائد دیاں نا، عقائد نصفی دے اندر بھی یہ گل لکھی ہوئی ہے. اولیاء ساڈے اہل سنت دے محدثین مفسرین اولیاء سب مندن کہ دنیا تے کوئی بندہ اتنے تک ولی ہو سکدا جتنے تک علی دی. پتہ لگا جے لاہور والا علی ولی بنیا ہے تے نجف والے علی مہر لائی تے بنیا ہے. جے لاہور والا علی داتا علی اجمیری اگر ولی بنے ہیں
تے علی دی مہر تو بغیر چونکہ بن کوئی نہیں سکدا تے پتہ لگا علی دی مہر لگی تے بنیا سید معین الدین چشتی اجمیری نجیب الطرفین سید نے حسنی بھی نے حسینی بھی نے 10 صدیاں ہو گئیاں نے انہاں دا وصال ہویا 10 صدیاں 10 سواں عرس پچھلے سال منی ہویا تے او نجیب الطرفین سید نے اتنے تک ولی ولی نہیں بندا جتنے تک علی مہر پتہ لگا اگر لاہور آڑا ولی بنے آئے تے تاں بنے آئے کہ علی دی مہر لگی ہے تے جے اگر معین الدین اجمیر آڑا ولی بنے آئے تے تاں ہی بنے آئے نشانی اے ہی ہے یا تے ولی نہ منو تے تواڈے مننے نہ مننے نال فرق نہیں پوندا سارا جہان منے ہے کہ وہ ولی ہے کہ وہ ولی تاں ہی بنے ہے علی دی مہر ہے بھی سید مہر بھی علی دی تے سنیاں دا پیر بھی ہے کیا بات پیر میرے علی گولڑے آڑا او علی ولی تاں بڑے ہیں جے علی المرتضی مہر لائی ہے لے میں انہوں ایک سوال کرن لگا اسی تے مون علی نے انج منیا نا علی سن فیض بھی دیتا بے شک ساڑھے جڑے روحانیت دے سلسلے نے وڈے مشہور دوجے اگو ایدیاں شاخن جڑے وڈے سلسلے نے چار ہیں چشتیہ سور وردیہ نقش بندیہ تے قادریہ نقش بندیہ سلسلہ ایک روایت دے مطابق صدیق اکبر تک جاندہ ہے لیکن دوجی روایت دے مطابق باوساطت صدیق اکبر دے اختتام ہوگا بھی مولا علی تے ہی ہے ہون میں سوال کرنا حضرات محترم یہ لاہور آڑا علی ولی بنے تسی جان دے ہو تے کہن دے ہو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کامل کامل آرا رہنما اگر ولی بنیا تے پتہ لگا کہ علی دی مہر لگی ہے تاں لاہور آلا ولی بنیا ہے اجمیر آلا اگر ولی بنیا تے پتہ لگا علی دی مہر لگی ہے تے تاں بنیا ہے حضرات محترم میریاں گلاں ہوائی نہیں دوانو پورا پاکستان پھر کے آ جاؤ یہاں دوانو کوئی بھی ولی نقش بندی ملے گا یہاں قادری ملے گا یہاں چشتی ملے گا یہاں سور وردی ملے گا اے چاروں سلسلے جس مرکز تے اکٹھے ہوندے نے او دا نام مولا علی ہے ہون میں سوال کرنا وچ حق بجانا با یہ اسی آل سنت والجماعت مولا علی دا نا لینے آ تے نرا نا ہی نہیں لیندے بلکہ اس تو لینے آ کہ مولا علی نے سانو نوازیا شاڑے جتنے بھی ولی نے اولیاء کاملین پیر فقیر جس سلسلے نال بھی تعلق رکھ دینے او جا کے مقدہ مولا علی تائیں ہے تے حضرات محترم پھر میرے سوال دا جواب تے دیو میں حق بجانا با پچھن دا کہ علی دا نا تو بھی لینا ہے علی دا نام میں بھی لینا ہے میں تے علی دا فیض وکھا چھڑیا ہے تو بھی وکھا تیرے کول علی دا کی فیض ہے کیا بات کیا بات تیرے کول سوائے برچیاں تے چھڑیاں دے سوائے جھنڈیاں تے پنیاں دے سوائے جناب اپنیاں بنائی ہوئیاں بناوٹی چیزاں دے کوئی شے جیڑی تو وکھا کہ اے علی دتی ہے میرے کول تے جینیاں جاگدیاں شائن میرے کول تے مولا علی دا سفید اگر ویکھنا چاہو تو میں داتا علی اجویری نہ کر چھڑنا ہے مولا علی دا فیض ویکھنا چاہو پیر میرے علی سامنے کر چھڑنا ہے مولا علی دا فیض ویکھنا چاہو معین الدین چشتی اجمیری نگے کر چھڑنا ہے مولا علی دا فیض ویکھنا چاہو قادری سارا سلسلہ چشتی سارا سلسلہ سور وردی سارا سلسلہ وکھاؤن لگیا سارا کچھ سامنے ہون تک جتنی روحانیت ہے او دا مرکز مولا علی ہے ہون میں پوچھنا
کہ جناب مولا علی دا فیض ویکھنا ہی تے لاہور ٹر جا، مولا علی دا فیض ویکھنا ہی گولڈے ٹر جا، مولا علی دا فیض ویکھنا ہی تے اجمیر ٹر جا، مولا علی دا فیض ویکھنا ہی بغداد غوث پاک کول ٹر جا، یارویں والے کول ٹر جا، اے جیوندا جنگ دا فیض ہے، تو دس مولا علی تو تین کی لدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، کیا بات، علی تین کی دیتا، سنتے علی بڑا کچھ دیتا، بے شک، ساڑیاں تے جوڑیاں بھریاں پہیاں، کیا بات، مولا کائنات مولا علی دا فیض ہے، جس جس گھر یارویں پک دیئے وہ مولا علی دا فیض ہے۔ وہ یارویں والا پیر جڑا وہ ماں لو ٹورو تے حسین نہ جا کے رڑ رہا ہے تے باپ لو ٹورو تے امام حسن مجتبہ نہ جا کے رڑ رہا ہے، دوویں پتر نے مولا علی نے۔ کیا بات، ساڑھے دے اولیاء دیاں رگاں چ بھی پانچ تن دا خون ہے تے انہاں نے آستانیاں تے بھی مولا کائنات دا فیض ہے۔ کیا بات، اگر ٹوپی میں چشتی پاواں تے چشتیہ سلسلے دی ٹوپی تو ساں ویکھی ہے، ٹوپی دے اگے کناری سرخ ہے، کیوں؟ پیر صاحب پیر سیال نے فرمایا کہ چٹی ٹوپی کافرانو اسلام دی طرف متوجہ کرنے والا رنگ ہے۔ تے کسے پوچھیا بھی جناب وہ جڑی مغزی لگی ہے رتی، فرمایا وہ کربلا دا خون دس دی ہے۔ کیا بات، ساڑیاں تے ٹوپیاں بھی کربلا سن لے جانیاں۔ تو اصل فیض اے مولا کائنات دا ہے۔ اولیاء کاملین کوئی دنیا دا ولی اتنے تک ولی نہیں بندا جتنے تک مولا علی مور تے جس بزرگ دا عرس ہو جاوے سمجھو او عرس دا منایا جانا ہی کل ٹھوک چھڑدا بھی یہ سنی ہے۔ اگر سنی نہ ہوندہ تے آج مجلس ادا ہوندی، عرس دا معنی شادی ہے۔ ہن اگلا سوال دوڑا بندا میرے کو پوچھو باپ اس دیوں وصال ہویا تے شادی کیویں، خوشی دی محفل کیویں؟ انہاں دا چلو پٹنا پٹنا تو پھر بھی سمجھ آندا ہے کہ وفات جو ہوئی تے تسی عرس مناندے ہو، عرس دا معنی خوشی دی محفل، خوشی کیویں؟ او دا جواب کہ اللہ دا ولی جنو اے دنیا جدے تے کوئی بھی ولی دا کسے مسلک چ ہونا اس مسلک دی سچائی دی نشانی ہے۔ میں نمازاں پڑھدا رہواں رب قبول ہی نہ کرے، ولی بننا تے دور دی گل ہے، میں مومن ہی نہیں بن سکدا۔ نماز ہی جے قبول نہ ہوئے تے کیویں میں مومن بنیا؟ میں سجدے کردہ رہواں رب آکھے قبول نہیں، تے جس مسلک وچ سجدے قبول ہون اینج قبول ہون کہ رب نرا متقی نہ آکھے، رب آکھے الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے نرے منن والے نہیں، اے دنیا تے رہ کے نفس نال جہاد تے جنگ کر کے انہاں نے اے دنیا دی بازی جیت لئی ہے تے رب نے اعلان کیتا ہے میرے یار بن گئے نے۔ اس واسطے اے جڑا نفس خواہشات دا خوگر ہے نا، اس نو خواہشات اللہ ہٹاؤن لگیاں تکلیف ہوندی ہے۔ بندہ ایک کام دا عادی ہوئے نا تے او تھو روکیا جائے انہوں، رکن لگیاں تکلیف ہوندی ہے۔ او جڑی تکلیف ہے او سنو یادن مولا علی کو مصطفیٰ کریم نے پوچھا کہ اے علی میریاں ترے شئیں پسند نے کائنات وچ، ایک اللہ دا ذکر پسند ہے، ایک خشبو پسند ہے، ایک اچھے کردار تے سونی سیرت والی عورت پسند ہے۔
جدا کردار ستھرا ہوئے تو رب دی اس مخلوق چا مینوں پسند ہے علی تو دستا ان کی پسند ہے مولا علی عرض کر دیں سونے مصطفیٰ میں نے یہ پسند ہے کہ انہاڑ ہوئے جیٹھ تے ہاڑ ہوئے تے سون تے بھدر ہوئے تے او دے آ جان روزے تے میں رکھاں روزہ ہاتھ وچ ہوئے تلوار تے گرمی دی ہوئے شدت تے دھوپ ہوئے کڑک دی تے میں رب دے راہ چے جہاد کر رہا ہوں دو شئیے تے تریجی شئے پسند ہے کہ سردیاں دی ٹھٹھر دی رات ہوئے تے پانی جما دینے والی سردی آڑا ہوئے برف ہوئے بنیا تے او دے نال میں گرم بستر چا چھڑاں تے رب نو راضی کرنے واسطے میں ٹھڈے پانی نال وضو کر کے اللہ دی بارگاہ وچ کھلو کے جڑے 2 رکعت نفل پڑھنے ساری کائنات وچوں علی نو او لمحے بڑے پسند نے کسے پوچھا بھئی انہالے دے روزے بھی بڑے اوکھے تے سیال ماں دیاں راتاں تے ٹھڈے پانی نال گرم لحاف تے بستر تے لیپ تے رضائی تے کمبل چھاڑ کے تے ٹھڈے پانی نال وضو کرنا بھی اوکھا اے علی تین کیوں پسند ہے ہر بندہ سہولت منگدا ہے سہولت پسند کردا ہے آسانی منگدا ہے آسانی پسند کردا ہے اے علی المرتضیٰ دھوانے اتنا مشکل کام کیوں پسند ہے فرمایا علی دی جنگی نفس نال ہے نفس نو تے نگا لحاف سردیاں ویچ بڑا اچھا لگدا ہے تے گرمیاں ویچ ٹھڈا پانی بڑا چنگا لگدا ہے روزہ توڑ چاڑنا مشکل ہوندہ ہے لیکن میں اس نفس نو جتنا ادنا جنگ کرنا نہ رب دی رضا واسطے اتنا علی دی روح نو چاس زیادہ ہوندی ہے میں سے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے کہتے ہیں کہ ایک گونا خودی مجھے دن رات چاہیے جس طرح ایک شرابی شراب پی کے مست ہوندہ ہے تے شروع ویچ جڑا نفس ہے نا وہ آنکھیں نہیں لگدا اے ہون یہ عشاء دی اذان ہو جاوے تے ساڑھے وچوں کتنیاں دا دل کرنا ہے اٹھ کے مسیتی جانا پتہ سارے نے وہ بڑا چنگا کام ہے پر نفس نہ جنگ کر کے اپنے آپے مسیتی اپڑاؤنا کوئی سوکھا او دو کام مشکل ہو جاندہ ہے جدو کرنا پہ جاوے تے شروع چ لگدا ہے مشکل تے جدو بندہ ہو جاوے اس نو مشکل وچ پونے دا عادی تے پھر جتنا نفذ اوکھا ہوندہ ہے اتنی بندے دے روح نو چاس ہوندی ہے اس واسطے کسے کہن والے نے کہا کہ آرزویں خون ہوں آرزو تو اور چیز ہے آرزویں خون ہوں اور حسرتیں پامال ہوں آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے اس دل کو اللہ کے قابل بنانا اب تک میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے پنجابی بولی اب تھوڑا سا میری اردو بھی برداشت کر لو اس نفس کو اللہ رب العالمین کے لیے تیار کرنا بڑا مشکل کام ہے اور اس دل کو اس رب کی رہائش کے قابل بنانا بڑا مشکل ہے کیوں اس لیے کہ جب یہ دل ٹوٹتا ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے آرزویں خون ہوں والذین جاہدوا فینا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات میں اپنے نفس سے جہاد کیا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا شروع میں اس کو کہنا منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جب بندہ آغاز کر لے تو کیا ہوتا ہے
پھر یہ جو نفس لذتوں کا خوگر ہے، پھر جو چیزیں اس کو پسند نہیں ہیں، بندہ اگر اس کی عادی بنا دے، اس کو لذت مزہ کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، بھئی آہے شئین لذت آدن تو اینو مزہ آدن، گل صرف نفس دے راضی ہونے دی پہلو اے اللہ دی اطاعت چ راضی ہوندہ نہیں تے چاہ سمدھی نہیں تے جدوں اے دے تے محنت جاری رکھیے تے ٹوری رکھیے پھر اوہی نفس ہوندہ ہے، اس نو انہا مشکلاں ویچی لذت ملنی شروع ہو جاندی ہے۔ میں سے غرض نشاط ہے، میں سے غرض نشاط ہے، کس روح سیاہ کو، وہ کہنے نے بچ شراب بندے پیندے نے نشے واسطے، میں سے غرض نشاط ہے، کس روح سیاہ کو، ایک گونا خودی مجھے دن رات چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ دنیا کی شراب ہے، یہ اللہ کی توحید کی شراب ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اور جب یہ میں بندہ پی لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سے کس غرض نشاط ہے، کس روح سیاہ کو، بھی مقصد یہ ہے کہ نفس ہمارا مطلوب نہیں، مطلوب ہے بے خودی۔ جب یہ نفس اللہ کی اطاعت میں دھکے سے اس کو لگائیں گے تو اس کو پھر اسی میں ہی مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب دل ٹوٹتا ہے نا تو پھر وہ ٹوٹا ہوا دل صرف دل نہیں رہتا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا اللہ فی منکسرۃ القلوب، اللہ نہ کہیں سماتا ہے، نہ زمین پہ نہ آسمان پہ، رب سمانے پہ آئے تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہے، لیکن نہیں ہر دل میں اللہ نہیں آتا، پہلے یہ جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، یہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں یہ جنگ لڑتے ہیں اپنے نفس کے خلاف، پہلے یہ جنگ لڑنی پڑتی ہے، یہ دل قدم قدم پہ توڑنا پڑتا ہے، یہ دل ٹوٹتا ہے کیونکہ نفس طلب کرتا ہے آسانی، نفس طلب کرتا ہے خود لذتی، نفس طلب کرتا ہے خواہشات اور لذات، ترغیبات دنیا، لذات دنیا، خواہشات دنیا، یہ نفس طلب کرتا ہے، ہر دم طلب کرتا ہے۔ جب اس کو روکا جاتا ہے تو یہ ٹوٹتا ہے، تو جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر کوئی نئی چیز بن جاتی ہے۔ یہ کہہ کے کاسا ساز نے، یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹخ دیا، یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹخ دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے۔ پہلے اس میں نفس ہوتا ہے، لیکن جب نفس کی مخالفت ہوتی ہے یہ ٹوٹتا ہے، تو جب ٹوٹتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا، کوئی اور شے بن جاتی ہے۔ کیا بنتا ہے؟ پہلے دل ہوتا ہے، جب ٹوٹتا ہے تو پھر رب کا ٹھکانہ دل میں آ جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ عنوان سوادی بھی ہے، پیارا بھی ہے، سونا بھی ہے، بیان کرنے کو دل بھی کرتا ہے، لیکن اتنے تک ہی ہونا چاہیے جتنے تک ماشاءاللہ آپ کی آخر تک بندے جتنے بیٹھے ہیں ان کی توجہات سامنے ہیں، موجود ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ تصوف و روحانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے جو بزرگ ہیں پیر سید حبیب شاہ صاحب، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام فرمائے، اور جو ان کے بیٹے ہیں اللہ